سخت ضرورت ہوتی ہے، اس کے وجود کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر اسے مسلسل 24 گھنٹے کھانے کو نہ دیا جائے، پینے کو نہ دیا جائے اور سونے نہ دیا جائے تو انسان کا اپنی ٹانگوں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو سانس میں دشواری ہو جائے تو وہ بھی اپنی زندگی کے لیے بہت ساری آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانے کی، پینے کی، سونے کی اور سانس لینے کی ضرورت ہے نا، میری طرف دیکھیے گا، اسی طرح خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں سارا کچھ موجود ہو، اولاد بھی ہو، مال بھی ہو، گھر بھی اچھا بنا ہوا ہو، ساری نعمتوں سے آپ کا فریزر بھرا ہوا ہو، ہر شے گھر میں موجود ہے، بس میاں بیوی کا آپس میں رشتہ پیار کا نہیں، تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ گھر کچا ہو، اس میں ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہ ہوں، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آیا کرتی ہے۔ آپ کی نوکری، آپ کی جاب اگر آپ کے اپنے ہی شہر میں ہے اور سیلری پیکج بھی بڑا ہی اچھا ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، جانا آنا بھی آسان ہے، آپ ساری سہولیات آپ کو وہاں مل رہی ہیں، پر جو وہاں عملہ رہتا ہے اس عملے کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق نہیں، تو ساری آسانیوں کے باوجود بھی سارے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیوں چھوڑ رہا ہے نوکری، تو بندہ کہتا ہے کیا بتاؤں، وہاں میری مخالفت ہو گئی، بدمزگی ہو جاتی ہے۔ محبت موجود نہ ہو تو انسان کسی جگہ بھی اس کا وقت ٹھیک نہیں گزرتا۔ آپ کوئی بھی کام ہے اپنے اوپر بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے، وہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ کا کام شوق بن جائے تو آپ اس کام کو محبت کے ساتھ کریں تو وہی کام آپ کے لیے سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام جب بھی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے۔ دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو دین محبت رکھا جا سکتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں، شدید پیار اپنے رب سے۔ یہ جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ سے محبت ہو پھر ہوتے ہیں۔ یہ جو ساری رات بزرگ کھڑے رہتے تھے عبادتوں میں، یہ تب ہوتا تھا جب ان کا رب سے پیار ہو جاتا تھا، ورنہ تو لوگوں کے لیے فجر میں اٹھنا بڑا مشکل کام ہے، نماز کے لیے جانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا بڑا سمجھنے والے، بڑے بڑے عقل مند، دانشور، بڑی بڑی زبردست باتیں کرنے والے، نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے ہیں، جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیات محبت نہیں رکھتے جو رب کے بندے کو سجدے میں نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت، اور پھر حضور نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب سے محبت یعنی انسان کا نا تھوڑا انداز پیار والا ہو جائے، اس نے بولنا تو ہے ہی، چلنا تو ہے ہی، تو تھوڑا لہجوں میں محبت ہو جائے۔ ہمارے ہاں نا مفت میں لوگ ناراض ہیں، بلا وجہ لوگ ٹینشن میں، بہت سارے لوگ ہیں جان بوجھ کے تلخ ہو گئے، فلانا بھی غلط ہے، فلانا بھی غلط ہے، فلانی جماعت بھی بری ہے، فلانے بھی برے ہیں، وہ بلا وجہ ہی کچھ چند نفسیاتی باتیں یاد کر کے خود بخود ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے اوپر کچھ چیزیں ایسی طاری کر لیتے ہیں کہ ان کے لہجے میں پیار نہیں رہتا۔ ہر شخص کو تنقید کی عینک سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ مٹی سامنے والے کے چہرے بھی بڑی ہو، کئی دفعہ عینک کے شیشے بھی پڑ جاتے ہیں، تو ساری زندگی سامنے والے کا چہرہ صاف کرنے سے بہتر ہے کبھی کبھی بندہ اپنی عینک پہ بھی ٹیشو پیپر چلا لے، اسی کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لہجہ پیار والا نہیں ہوتا، آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا،
हुजूर ने फरमाया जिससे भी मोहब्बत करो रब की रज़ा के लिए करो, और किसी बंदे से अगर बुग़्ज़ रखो, अदावत रखो तो फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए रखो। किसी को कुछ दो तो फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए, और किसी से अगर कोई चीज़ रोको तो फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। हमारे यहाँ ना कोई लंबी चौड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती, ख़ानदानों में, गली मोहल्लों में, दोस्तों में लंबी चौड़ी, कोई किसी ने कत्ल नहीं किया, कोई करोड़ों रुपया नहीं दबाया, कुछ भी नहीं। छोटी छोटी बातों की वजह से तल्ख हो जाते हैं, ऐसे ही हल्की फुल्की बात से, कोई ऐसा मसला नहीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहने हुए थे, एक बंदे के पैर पे पैर आ गया, बंदा सोया हुआ था, उसने फौरी तौर पे कहा अंधे हो। टक्कर अचानक हो मोटरसाइकिल की तो क्या कहते हैं, अन्ना हुए हैं, यही है ना हमारा मुहावरा। तो उसने कहा अंधे हो। अब दो ही बातें होती हैं, या तो बंदा कहे अच्छा तो मैनू अन्ना आखिया, या तो ये मसला है, फौरी तौर पे आपको बछेड़ दिया किसी ने, बात खराब हो गई। या इसका दूसरा पहलू है कि आप मुस्कुरा के गुजर जाएं, उसी वक्त ही सारी आग बुझ जाती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह हैं, वली हैं, सूफी हैं, दरवेश हैं, कामिल हैं। उसने बंदे ने कह दिया आप अंधे हैं, तो आप ना हंस पड़े। कम वैसे औखा ही जे इंज हंसना, वैसे मुश्किल बात है, यानी कोई आपको अंधा कहे और आप जवाब में, ये काम मुश्किल है। हंस पड़े और बड़ा ही प्यारा हंस के कहने लगे नहीं नहीं बुजुर्गों मुझे नज़र आता है। वो जो करीब दो चार लोग थे ना, ये केतली हमेशा चाय से ज़्यादा गर्म होती है। वो जो दाएं बाएं दो थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली। फरमाया तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे इस गुस्ताख ने आपको अंधा कहा है। आप फरमाने लगे नहीं उन्होंने तो नहीं कहा है। फरमाया बाबा तुमसे बातें कर रहा था, मुझसे कर रहा था। मैंने कहा हुजूर बात तो आपसे ही कर रहा था, पर अंधा कहा है। आप फरमाने लगे नहीं नहीं मुझे नहीं अंधा कहा, बाबा जी ने तो एक सवाल पूछा है। बाबा जी ने पूछा आप अंधे तो नहीं, तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है। ओ जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। सारी दुनिया जीतने निकली है, किसी ने तो पीछे रहना है कि नहीं। जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। ओ जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी कभी बंदा कहे ठीक है जनाब मैं, मेरा गेयर पिछला है, रिवर्स हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, 2 कदम हट रहा हूँ। मोहब्बत का लहजा जिंदगी में, हमारे ना लहजों में तलखी है, तुरशरुई। 2 ही बंदे ठीक हैं बस, एक मैं ठीक हूँ, एक जो सही हाथ बांध के मेरी जी में जी मिलाए पीछे चले वो ठीक है। तीसरे को तो हम ठीक मानने को तैयार ही नहीं किसी सूरत में, हालांकि ये नबी पाक की उम्मत है और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता सारी दुनिया गलत हो जाए, लेकिन हमारा मिजाज है, हर महकमा दूसरे महकमे को बुरा कहता है। शहरों की कहावतें बना ली हैं, अच्छा तू हुआ जो लाहौर का रहने वाला, अच्छा तू गुजरांवाला का जो हुआ, अच्छा तू, बल्कि मैं एक जगह पे चला गया तो खाना कुछ बाज़ों का नहीं घरों में ठीक पकता, उनका भी कुछ थोड़ा सा वो ठीक ही पका होगा, हमारी तबीयत का नहीं था। कुछ लोग नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ इलाकों में नमक हर जगह। हमारे यहाँ जो गोरा ज़्यादा हो उसे ज़्यादा सोना कहा जाता है, अफ्रीका में जितना ज़्यादा काला हो उतना ज़्यादा सोना होता है। तो अपने अपने इलाकाई, तो वो खाना उन्होंने कुछ थोड़ा सा अपने टेस्ट से बनाया था, बहुत अच्छा था, कोई तनकीद नहीं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। लेकिन वो मुझे कहते खाओ जी, मैंने कहा जी खा लिया तलब के मुताबिक। फिर कहने लगे गुजर वाले थे बंदे थे खाते ही बड़ा थे, खाओ। मैंने उनसे कहा आप तनकीद ना करें, और जितनी मेरी तबीयत थी, मस्जिद में ऊंचा नहीं हंसते जी, मना है, मुस्कुरा सकते हैं आप, वो खाओ जी। मैंने कहा यार आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं, मेरी तबीयत के मुताबिक है, मैंने खा लिया है। थोड़ी देर के बाद फिर कहने लगे गुजरा वाले थे बंदे थे खाते बड़ा नहीं। मैंने कहा बाकी कौन सा भूखा रहते हैं, सारी दुनिया ही खाती है, ये इल्ज़ाम लगाने की क्या ज़रूरत। तो तीसरे दफ़ा फिर आ गए, कहने लगे जी खाओ जी, गुजरात के बंदे थे खाते बड़ा ने। मैं क्या और आप फिर कानने च गल सुन, मेरे करीब आया, मैंने कहा तूने 3 दफ़ा तनकीद की है, नाराज़ ना होना, एक जवाब मैं भी दे लूँ, दे लो। मैं क्या सानू खाना भी आता है तो पकाना भी आता है।
یہ بھی مسئلہ ہے، تو ہماری طبیعت کے مطابق پکا تو کھا لیتے ہیں، نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنایا۔ اور اس فلسفے کو سمجھ کہ ہر شخص کا ٹیسٹ اپنے علاقے کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے دو چار کہاوتیں کبھی کسی شہر کے بارے میں، کبھی ایسا نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو سرحدوں کی قید ہی کوئی نہیں۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ ہم نے تو اپنی طبیعت اس طرح کی بنانی چاہیے کہ لہجے میں پیار ہو، محبت ہو، وارفتگی ہو، اور یہ تقاضا دین کا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک جگہ پہ پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کیے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ پیسے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور یہ نذرانہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نذرانہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں اخراجات بہت ہیں، 9 ازواج مطہرات گھر میں ہیں، شہزادیاں ہیں، ان کی اولادیں، مہمان بڑی کثرت سے آتے ہیں اور ظاہری وسائل تھوڑے ہیں، تو حضور ہم نے ارادہ کیا کہ ہر مہینے یہ نذرانہ پیش کریں گے۔ صحابہ بڑے خلوص سے وہ لے کے آئے اور ساتھ بڑے درد سے عرض کی، حضور آپ نے ہمارے لیے بڑا خوشی کی، یا رسول اللہ بڑی تبلیغ کی، بڑی توجہ فرمائی، بڑا کرم فرمایا، آپ نے بڑا خوشی کیا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے۔ صحابہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے پیار کرتے رہے، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہو۔ دیکھو حضور کے اصحاب اور اولاد، ان کی محبت ایمان ہے۔ کبھی کسی جگہ پہ دیکھنا بڑی بات کی حضور نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، بڑی، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہوگی کہ محبوب فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، مالک تو ہی سے بدلہ عطا فرما۔ اتنا بڑا آدمی، ہمارے دل میں کتنی کو عقیدت ہونی چاہیے۔ اور حضرت عمر، حضور نے رب سے مانگ کے لیا جناب عمر، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے۔ اور یہ علی ہیں، فرمایا دنیا اور آخرت میں میرے بھائی کا نام علی ہے۔ دوستو اب یہ کیوں حضور نے فضائل بیان کی؟ ہمارے دلوں میں محبت بیٹھے۔ ہم نے نا ہر چیز کو ایک ایونٹ کے طور پر، ایک دن کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ محرم شریف آیا، دن مناؤ دن۔ ہمارے صدر وزیر اعظم صاحب بیان دیں گے محرم پہ بیان، بھئی آپ اپنا بیان اپنے پاس رکھیں، آپ کے بیان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ عام جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا لہجہ یہ ہے کہ وہ مجھے کہا تھا دوست نے، فلانے نے کہا تھا، میں نے دیا 5000 محفل میں، میرا بھی حصہ ہے۔ کئی دفعہ بڑا دل دکھتا ہے، محرم کی نیاز پکاتے ہیں لیکن غریب لوگ پیسے دار ہیں، تگڑے بندے تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، وہ تو میلاد کی محفل میں بھی نہیں آتے، ان کی گاڑیاں اس وقت خراب نہیں ہوتی جب سیاستدانوں کا جلسہ ہوتا ہے، پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو جائے، مسئلہ کوئی نہیں۔ ہماری خاص عقیدت حضور کی اولاد سے ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں جذبات ہونے چاہیے، حسنین کریمین کا پیار ہونا چاہیے۔ اور سنگیو سنو، ہر شخص کا ذکر کرتے بندہ روتا نہیں، لیکن کبھی اپنی بیٹی دور پردیس میں رہتی ہو تو نام لے کے بندہ رو پڑتا ہے۔ سب کے تذکروں پہ رونا نہیں آتا، کوئی اپنا ہی ملے دل کرتا ہے نا ان سامنے ہوئے تے درد پرانے چھیڑا، جب کوئی اپنا مل جاتا ہے نا پھر ہی تو بندے کا، یعنی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جذبات امڈ آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور یہ امام حسنین کریمین کی حیات ظاہرہ میں بات کی حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے،
حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتا ہے، خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نام ہی آئے ان کا۔ کیوں کہ جذباتی رشتہ ہے حضور کی اولاد کے ساتھ۔ میں وہ تذکرہ کرتا ہوں تو میری طبیعت میں وہ بات پیدا ہو جاتی، جذباتیت ہے، شوق ہے۔ کم از کم اتنا ہی ہو کہ ہم نا ان تذکروں کو سننے سنانے میں ہی بڑے باادب ہو جائیں، ہمارا خاص خلوص کا تعلق ہو جائے، لہجوں میں خاص پہ۔ میں اپنی والدہ صاحبہ کو بڑی دلیلیں دیتا تھا کہ اماں جی بغیر وضو تو بھی ختم والا لنگر پک جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے بغیر وضو کے۔ میں نے پوچھا ہے مفتی صاحب سے، میں ان سے کہتا تھا کہ اماں جی یہ ٹوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاتا ہے، اتنی پابندیاں نہ آپ لگایا کریں، یہ سب ٹھیک ہے۔ تو میری والدہ پرانے زمانے کے لوگ تھے نا، سادے لوگ تھے، تو اماں جی کہا کرتی تھی تو مسئلے کول رکھنا اپنے، یہ حسنین کریمین کا لنگر ہے، یہ 11ویں کا لنگر ہے، یہ میلاد کا لنگر ہے۔ تو خاص الفت یہ جب سے ہم تصویروں میں آ گئے ہیں، جب سے ہم ویڈیو میں آ گئے ہیں، تب تو میرے بھائی پوسٹیں چلتی، اب تو پوسٹیں ہم کرتے ہیں، فلانا موقع آ گیا، میں نے بھی پوسٹ کی تھی، جانے کے لیے، خود تو سمجھنا چاہتے نہیں۔ تو خاص شوق حضور کی اولاد کا، خاص پیار، یعنی اس میں نا تھوڑی سی بندے کے دل میں جذبہ ہو، خلوص ہو۔ دیکھو بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ویسے ہی صدیق ہیں، وہ تو عام بھی بات کریں تو ان کی بات تصدیق والی ہے، لیکن اگر حضرت ابو بکر صدیق کوئی بات قسم اٹھا کے کرے تو اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنے عزیز، اپنے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، پر حضرت صدیق اکبر قسم اٹھا کے فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے سارے رشتوں سے رسول پاک کے رشتے زیادہ پیارے ہیں، مجھے حضور کے رشتے زیادہ عزیز ہیں اپنے ہر رشتے سے۔ تو ان سے پیار کرنا، ان کے لیے دل میں شوق رکھنا، ان کا تذکرہ، اب تو نئے سے نیا نام رکھا جاتا ہے، لیکن آپ کسی 60-70 سال کے بزرگ سے پوچھیں گے نا پرانے بزرگوں سے نام کیا ہے، وہ کہیں گے غلام حسن۔ نام کیا ہے؟ غلام حسین۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں پیدا ہوا تھا تو میرے دادا جی کا شوق تھا کہ پتر کا نام غلام حسین رکھنا ہے، یعنی دادے کا خیال تھا کہ اسے پیدا ہوتے ہی حسین کا غلام بنانا ہے، اسے پیدا ہوتے ہی حسن کا غلام بنانا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں تو ڈاکٹروں کی، پروفیسروں کی، تو ایک تو اہل بیت سے پیار کریں، دوسری بات جس سے بندے کو محبت ہو جاتی ہے، بندہ اس کے طریقے پہ بھی چلتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بس اب تو جی بات ویسے ہی ختم ہونے کو آئی، ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا سارا سلسلہ، یہ مشینیں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو ہی جاتی ہیں، مشینیں جو ہوئی ہیں، تو آپ توجہ کریں میری بات پر۔ طریقہ جو ہوتا ہے نا، طریقہ، آپ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو طریقہ آپ دیکھ لیں، جو جس شیخ سے محبت کرتا ہے اس کی طرح کی ٹوپی پہننی شروع کر دیتا ہے، اس طرح کا، اس سٹائل کا امامہ باندھتا ہے، پیار جو ہو گیا ہے، لوگ کسی کی نقل، محبت جو ہو گئی۔ اہل بیت نبوت کا تذکرہ تو ہمیں اتنا زیادہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے۔ 2-3 باتیں جلدی سے سنیں۔ ایک تو اہل بیت نبوت کا طریقہ عبادت ہے، عبادت، مصلی، تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں، گھر کے اندر نہیں۔ بچوں کو نمازی بنانا ہو تو بچوں کے سامنے نماز کی تقریر نہیں کرنی چاہیے، بچوں کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے۔ بندہ مصلی بچھا لے تو 2.5-3 سال کا بچہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ امام حسن اور حسین نے اپنی اماں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور نماز سیدہ فاطمہ کس طرح پڑھتی کہ سارا دن کام کرتی، سارا دن۔ کوئی غریب آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں ہیں، پھر بھی ساری، جو بھی آپ کسی سے مل لیں گے تو دکھی ملیں گے آپ کو، میری بیٹی تکلیف میں ہے، بہن تکلیف میں ہے، بیوی تکلیف میں ہے، دکھ ہی دکھ ہر طرف، لیکن کوئی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں۔ سیدہ فاطمہ کے پڑ جاتے ہیں، سارا دن چکی پیس کے، آٹا بنا کے، گوندھ کے روٹیاں پکانا، گھر میں لیپا پوتی کرنا،
قربان جائیں، اتنی تھکاوٹ والا کام، لیکن امام حسن کہتے ہیں دنیا سو جاتی تھی، میری اماں مصلی بچھا لیتی۔ انہوں نے ماں سے عبادت سیکھی، پھر انہوں نے رج کے عبادت کی اللہ کی۔ یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہے نا، ڈاکٹروں نے مراقبہ بتاتے ہیں، سو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، فلاں کرو، یہ باہر آ سکتے ہیں اگر سجدے لمبے ہو جائیں تو دعائیں۔ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو وہ کسی مریض سے گفتگو کر رہے تھے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بابا جی تساں گلاں دل وچ رکھیاں نے، کڈ چھڑو تے ٹینشناں دور ہو جان۔ تو بابا جی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تمہیں پتہ نہیں نا، کچھ گلاں کسے نال ہو نہیں سکدیاں۔ تو میں نے کہا مناسب تو نہیں، پر میں ایک بات کر لوں؟ کہنے لگے جی کر لیں۔ میں نے کہا واقعی کچھ دکھ ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، لیکن شریعت نے ہمیں دعا بتائی ہے۔ کیا معنی ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو نا کھول کے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ اور دنیا داروں سے کہنے سے تو کئی دفعہ عزت میں کمی آتی ہے، اللہ رسول سے بندہ کہہ دے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد آیا، اس نے آ کے امام حسین سے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے، بتائیں کیا کرنا ہے۔ امام علی مقام فرمانے لگے ایک رات کی مہلت نہیں دیتا، سویرے بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی بھائی جان آپ نے کیوں مہلت لی ہے؟ یہ عجیب سے لوگ ہیں، پتہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی ارادہ اور بننے لگا ہے۔ تو آپ ابھی کہہ دیتے کہ بیعت ہم نے کرنی نہیں، جنگ ہی ہونی ہے، تو مہلت کیوں لی؟ خدا را میری بات کو یاد رکھنا، حضرت سیدنا امام علی مقام کا یہ انداز کبھی نہ بھولنا، ذرا لفظوں کا حسن دیکھنا۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا۔ عرض کی حضور کس لیے لیا ہے؟ قربان جائیں، یہ بات اگر کر سکتے ہیں تو سیدہ پاک کے لال ہی کر سکتے ہیں۔ امام حسین کی محبت دیکھو، فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ ایک رات رہ گئی ہے، سویرے جو ہونا ہے مجھے پتہ تو ہے ہی، میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں۔ رج ایک تو ذوق کی بات ہے، پیوند لگے کپڑے بھی پہن لینا، جہاں موقع آیا بیٹھ جانا۔ ہمارا تو یہ جو پروٹوکول ہے یہ لے بیٹھا ہے، بہنوئی صاحب آ جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ادھار کہاں سے لوں، فلانا آ جائے تو وہ بھی ناراض ہے، لو جی ہم گئے تھے کسی نے پوچھا ہی، ہم لوگوں پر بوجھ بنیں گے، تکلیف دیں گے کسی کو۔ وہ جی تینا جی دنوں تے بھی روٹی چنگی نہیں کھوائی، روٹی گھروں نہیں لبھی، کدی کڑی والے نے گھروں ہی کھانی کبھی نہیں ملی، وہ جی انہوں نے جوڑے نہیں دیے صحیح پہننے والے، تو گھر سے کبھی سوٹ نہیں ملے۔ اس طرح کی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں بڑے لوگ، کمزور کر دیا ہم نے لوگوں کو سادہ زندگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز المال میں موجود ہے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی، اللہ کے رسول رو پڑے دیکھ کے، لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دیکھ، قیامت کی ساری عزتیں اللہ نے تیرے لیے ہی تیار کی ہوئی۔ یہاں تھوڑی سی مشقت ہے وہ بھی ظاہری، تھوڑا سا سادہ کریں بود و باش کو، اولادوں کو سادگی سکھائیں۔ ہر وقت دنیا داری کے پیچھے بھاگنے سے تو رشتے دور ہو گئے، لوگ اپنوں کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، کیوں؟ اس لیے کہ کمائی کے لیے نکلے ہوئے تھے، مجبوریوں نے روک لیا۔ تیسری بات غریب پروری، کسی سے پیار کرنا، کسی کے امام حسین فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کسی غریب کی 1 منٹ کے لیے مدد کر، 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے رب زیادہ ثواب دے گا۔ ہمارے اب کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ڈیزائن بدل جاتا ہے، جوتے پرانے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں میں منگنی تے بھی یہی پا کے گیا سا، بیاہ تے بھی یہی پا کے جاؤں، تھوڑا سا باہر آئے۔
یہ روڈ کے اوپر آپ کو زیادہ دولت نظر آتی ہے، ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دیکھو۔ گرمیوں کے دن میں گزر رہا تھا ایک دفعہ تو تڑپ گیا کہ وہ بچیاں بیویاں بیچاریاں جو یہ چاول کی فصل کے لیے کھیتوں میں اترتی ہیں، کی عقیدہ لاب لائی دیے۔ کبھی کبھی ان کو دیکھو، ان کے بچے جس طرح وہ واٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، غالباً ساگر نے کہا تھا کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، اور یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ تھوڑا سا اور آخری بات، اہل بیت نبوت کے اندر نا جذبہ جہاد ہے، شوق شہادت ہے۔ ہمارا پتہ آج کیا سسٹم ہے، یہ کاکروچ دیکھ کے چیخے مارنا یہ فیشنیبل ہونے کی علامت ہے۔ وہ جی ویڈیو بنا کے چڑھا رہے ہیں، کس بات کی؟ کہتے ہیں جی وہ میرا بیٹا نا بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بڑا رویا ہے۔ تو بیوقوفی ہے، یہ جہاد کرے گا بچہ؟ یہ کیسے جہاد کرے گا؟ وہ چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتا ہے جی۔ تو آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں پھر؟ چھپکلی دیکھ کے ڈرتا ہے تو یہ میدان میں کیسے نکلے گا؟ ہم اندر سے دروازے نہیں بند کر لیتے، اندر سے دروازہ کواڑ، باہر لڑائی ہو رہی ہے، ظلم ہوتا ہے تو ہونے دو پتر، تو نہ جائیں۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں امام حضرت عثمان غنی کے گھر پہ حملہ ہوا تھا نا، تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا دروازہ اندر سے بند کر لو، بلکہ حضرت امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے حضرت شیر خدا نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے کر کے کہا تھا پتر خبردار، کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونا پائے۔ ذرا خیال کرنا، یہ حضور کے صحابی ہیں۔ جب والد اس طرح تیاری کرائے پھر حالات کچھ اور ہوتے ہیں، پھر مزاج کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں بچوں کو تھوڑا سا نا مشقت سکھائیں، ان کو کوشش کرنا سکھائیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، کر دوں کہ رہنے دوں؟ کچھ تو رشتے ہمارے منہ بولے ہوتے ہیں نا، تو جو نبی پاک کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جن کو اللہ ماں کہے وہ پکی ماں ہے نا۔ لیکن حضور کی ازواج بیٹھی تھی تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے آبی آ گئے، تو حضور نے فرمایا پردہ کرو، پردہ کرو۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو حضور نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، یہ کسے کا؟ مہربانی کریں، مذہبی محفل میں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، لیکن کچھ چیزوں پر توجہ دیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو قابل توجہ ہوتے ہیں، ویسے بھی چٹی چادر جب پہنے تو پھر بندے کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ مذہب کا نام لیں تو پھر ذرا لوگ زیادہ دیکھو نا، حضرت بابا بلے شاہ صاحب سے کسی نے کہا تھا حضور میں دیندار ہوں، لوگ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو بابا صاحب کہنے لگے نہ چٹے کپڑے پاؤ نہ داغ لگن گے۔ تم نے کہا ہے نا کہ ہم دیندار ہیں، ممبر والے ہیں، مسلے والے ہیں، تو لوگ بات تو کریں گے۔ کہنے لگے چٹی چادر لا دے کڑیے تے آ پین فقیراں دی لوئی، او چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہے نا۔ حضور نے فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، یہ کسے کا؟ مہربانی کریں، مذہبی محفل میں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، لیکن کچھ چیزوں پر توجہ دیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو قابل توجہ ہوتے ہیں، ویسے بھی چٹی چادر جب پہنے تو پھر بندے کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جب آپ مذہب کا نام لیں تو پھر ذرا لوگ زیادہ دیکھو نا، حضرت بابا بلے شاہ صاحب سے کسی نے کہا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے نہ چٹے کپڑے پاؤ نہ داغ لگن گے۔ تم نے کہا ہے نا کہ ہم دیندار ہیں، ممبر والے ہیں، مسلے والے ہیں، تو لوگ بات تو کریں گے۔ کہنے لگے چٹی چادر لا دے کڑیے تے آ پین فقیراں دی لوئی، او چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہے نا، تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ یہاں پھر ادھر آ جا نیچے، اگر تیرا دعویٰ ہے تو پھر حضور نے فرمایا شک والی جگہ سے بچیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کا سچا پیار عطا فرمائے۔